یہ نکرہ تنکیر کی ہے، یعنی بہت تھوڑا ہے۔ دنیا بنانے والا اتنی بڑی دنیا کی بات کر رہا ہے تو فرما رہا ہے پوری دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور محبوب کی اخلاق کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے آپ کا اخلاق تو عظیم ہے۔ اگر اب آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو 2024 کے بعد کہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے گزارش ہے محفل سے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو حضور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ تقریر سن کے کون سی جنت لے لے گا۔ پھر سے موقع دیتا ہوں ایک بار، میں اسی جگہ بیٹھا ہوں کہ میں سب کو دیکھ سکتا ہوں مجمع میں مردوں کو، پھر سے ایک بار یا رسول اللہ ماشاءاللہ۔ چلیے اب جو بچ گئے اب ان کا مقدر، ہاں نہیں فتح پور والے ہیں سوتے نہیں ہیں، یہی تو المیہ ہے کہ یہ سوتے نہیں ہیں ٹائم سے، یہی تو رونا ہے، ٹائم سے سوتے ہوتے تو پھر حالات کچھ اور ہوتے گاؤں کے۔ الامان والحفظ، آپ تو امام ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر ٹائم سے سوتے ہوتے تو فجر میں نظر آتے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے تاغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں اپنے محبوب کے اخلاق کی بات کر رہا تھا، کردار کی بات کر رہا تھا، تاکہ ہمارے اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ فتح پور والے اور یہ جو آپ کا پورا خطہ ہے، چند لوگوں بلکہ چند گھروں کو چھوڑ کر لوگوں کا مزاج اتنا کھٹا ہے کہ گزرنے والا اگر گزرے تو دوبارہ آنے کے بارے میں سوچے۔ برا مت مانیے گا، لیکن اگر میں نہیں کہوں گا تو کیجریوال دلی سے یہاں آپ کو یہ کہنے نہیں آئے گا، ہاں وہ کچھ اور کہنے آئے گا، مگر یہ سب ہم ہی کہیں گے، ہمارے علماء کہیں گے، اس لیے کہ آخرت کی فکر ہم ہی کو دلانی ہے آپ کو۔ مولا علی فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر کرے، علی اس کو دوست ہی نہیں مانتے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسٹاگرام چلانے دے دے وہ دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں جو اسٹوری مینشن کرتے وہ دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سگریٹ پلا دے معاذ اللہ وہ دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں جو دعوت کھلا دے چائے پلا دے وہ دوست نہیں۔ دوست تو اصل میں وہ ہے کہ بھائی جب میں تجھے زمین پہ گرنے نہیں دیتا تو میں تجھے جہنم میں گرنے کیسے دوں گا، اس لیے نہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں نہ میں تجھے جہنم میں جانے دوں گا۔ اصل دوستی تو یہ ہے۔ بہرحال موضوع بدل نہ جائے، میں اپنے سرکار کے اخلاق کی بات کر رہا تھا، اپنے سرکار کے اوصاف بیان کر رہا تھا اور عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن نے ساری دنیا، آپ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے سامان، ارے کسی سیٹ صاحب کے گھر آپ چلے جائیں گے اتنا سامان اس کے گھر میں، اتنا زیادہ سامان، اور کسی کے 2-4 گھر دیکھ لیں اور 2-4-6 گھروں کا سامان دیکھ لیں، یا کسی کی بڑی فیکٹری کا گودام دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں یار بہت سامان اس نے رکھا ہوا، کوئی بہت بڑا شو روم دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں بہت سامان اس نے رکھا ہوا، مگر اللہ فرماتا پوری دنیا، صرف راجستھان نہیں، صرف ہندوستان نہیں، صرف ایشیا نہیں، صرف یورپ نہیں، پوری دنیا کا سامان، دنیا میں خشک بھی ہے تر بھی ہے، دنیا میں خشکی بھی ہے سمندر بھی ہے، اور فرمایا پوری دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ ذرا ان سے کہو جو حضور کی شان ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یار میرے بھائی اللہ نے تجھے عقل دی ہے، ذرا سوچ تو صحیح، دنیا کا پیدا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے پوری دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور وہی رات جب محبوب کے اخلاق کی بات کر رہا ہے تو عظیم فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے،
آپ کتنی طاقتور اپنے آپ کو سمجھو، میں یوں کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، مگر پیدا کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ساری انسانیت کی پیدائش کی بات آئی تو کہا کمزور پیدا کیا گیا، اور سید انس و جاں کی بات آئی تو کہا آپ کا اخلاق تو عظیم ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضور کے مقام کو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق تیری اداؤں کو پیدا کرنے والے کی قسم، تیرے حسن کے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، تجھ جیسا یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آئیے روایات کے پیش نظر وہ باتیں سن لیں۔ باتیں تو اخلاق مصطفیٰ پر بہت ساری کی جا سکتی، اور ایک ایسا موضوع ہے جس پر گاہے گاہے خطابت ہوتی رہتی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ پورے مہینے میں آج پہلی بار اخلاق مصطفیٰ پر بول رہا ہوں، اس مہینے میں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، کتنا ہی کچھ سمجھیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا خود کو نہیں سمجھ سکتے، تو جب اتنے مخلوق میں سب سے افضل ہو کر حضور کا اخلاق ایسا ہے، تو پھر ہم جن لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ یہی نتیجہ آج کی تقریر میں آپ کو نکالنا۔ سورج گرہن کے حوالے سے بات کی گئی، اس پر بھی گفتگو کر لیتا ہوں، چلیں پھر اس کے بعد موضوع شروع کرتا ہوں۔ سورج گرہن، چاند گرہن، گرہن کیوں لگتا ہے اور اس پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چاند کے سامنے اندھیرا چھا جائے، آپ کی بھاشا میں کہہ رہا ہوں، سورج کے سامنے اندھیرا چھا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ گرہن لگتا ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی خاص شخص کی موت پر نہیں ہوتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کوئی بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ جاہلیت ہے۔ آپ کو میں شارٹ میں عرض کروں، مختصر چونکہ موضوع نہیں ہے، حکم ہے تو بیان کر دیتا ہوں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج سے اللہ روشنی دیتا ہے، چاند سے چاندنی دیتا ہے۔ ہم اہل ایمان اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہے سورج کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، چاند کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اب سورج اپنے مقدر پر غرور نہ کرے کہ مجھے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو گرہن لگا کے یہ بتاتا ہے کہ تو ہمارے چلانے سے چلتا ہے، ہم جب چاہیں گے تیری روشنی کھینچ لیں گے۔ بات سمجھ آ گیا؟ ہم جب چاہیں گے تیری چمک کھینچ لیں گے، ہم جب چاہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگوں کی زندگی، بڑے لوگوں کی زندگی، کبھی زمانے میں وہ بڑے ہوا کرتے تھے، پھر جب زندگی بدلی تو کھانے دانے کے محتاج ہوئے، تو لوگوں نے کہا یار اس کی زندگی میں ایسا گہن لگا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ بالکل آپ کے لیول پر آ کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ سورج اور چاند گرہن، سورج پر کسی کا اختیار نہیں چلتا، کسی کا جادو نہیں چلتا، چاند پر کسی کا سیر نہیں چلتا، کسی کا جادو نہیں چلتا، کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے پیدا کیے گئے چاند سورج کو گرہن لگا کر یہ بتاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتا ہے سورج کی عبادت کرنے والوں سنو، سورج خود کی گرہن کو بچا نہیں سکتا تو تمہارے گرہن کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے
ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کے اظہار قدرت میں سے ایک انداز اظہار قدرت ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو اور اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر توبہ کیا کرو. پوری دنیا کو اکیلا روشن کرنے والا سورج جب قدرت اس پر جلال کی نگاہ فرماتی ہے تو اس کا نور چھین لیا جاتا ہے. تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ چاند گرہن سورج گرہن ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنی خطاؤں اپنی لغزشوں سے معافی مانگو, اپنے مولا کو راضی کرو, اس لیے کہ اختیار کل اسی کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے, وہ جس کو چاہے وہ عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ, تفصیل میں نہیں جاتا, میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی. حدیث شریف بڑی مشہور ہے, میرے اور آپ کے پیغمبر نے سورج گرہن کی نماز بھی پڑھی ہے, چاند گرہن کی نماز بھی پڑھی ہے, نماز کسوف اور خسوف عربی میں اس کو کہتے ہیں. چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز خسوف کہتے ہیں, چاند گرہن کی نماز کو کسوف کہتے ہیں, سورج گرہن کی نماز کو اللہ تعالیٰ و رسول عالم. بہت پہلے ہم نے دل کی کتابوں میں پڑھا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو چاند گرہن ہو تو ادھر ادھر بھاگنے کا نہیں ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان ہوگا نا آپ کے پاس مکمل تو چت بھی آپ کا ہے, پٹ بھی آپ کا ہے. قیامت ہی کیوں نہ آ جائے, گہن کیا چیز ہے. ایمان اگر ساتھ ہے اور سجدے کی حالت ہے, اس حالت میں اگر قیامت بھی آ جائے تو نقصان کیا ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ٹینشن میں تو وہ لوگ ہیں جو سٹے کھیل رہے تھے.